ملک صاحب احمد کا میسیج آیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے عباسی صاحب؟ وائس نوٹ بھیجا یار, دیکھتا ہوں. یہ آپ خود ہی سن لیں. بتائیں یار کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے عباسی صاحب؟ بابا اور نوید انکل, آپ سے ایک سوال ہے, یہ چور پور نور پور کیسے بنا تھا؟ ایک بات اور بتائیں, کیا ہم چور پور والے ہیں یا نور پور والے ہیں؟ السلام علیکم دوستوں, میں ہوں ملک نوید اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آج ہمیں درپیش ہے ایک مبارک سفر. میرے پیچھے آپ یہ راستہ دیکھ رہے ہوں گے. آج سے تقریباً 350 سال قبل اس راستے پر ڈاکوؤں کا راج تھا. یہاں سے گزرنے والے قافلوں اور مسافروں کو ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے, جس کی مناسبت سے زمانے میں یہ علاقہ چور پور کے نام سے جانا جاتا تھا. لیکن پھر ایک دن وہ مبارک ہستی اس بستی میں آئی جس نے اپنے فیضان نور سے اس چور پور کو نور پور بنا دیا. آج ہم اسلام آباد لوہے دندی کے مقام پر موجود اس غار کی زیارت کو جا رہے ہیں جہاں امام بری سرکار کی چلہ گاہ ہے, جسے مقام لاہوت بھی کہا جاتا ہے. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے, لیکن عباسی صاحب پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پر آ چکے ہیں. عباسی صاحب آپ تو کئی مرتبہ جا چکے ہیں لوہے دندی, تو ذرا بتائیں ہمیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا لوہے دندی کا؟ ہر مرتبہ ایسا احساس ہوتا ہے نا ملک صاحب کہ جیسے بندہ فرسٹ ٹائم آیا ہو. ویسے تو لوہے دندی کا سارا سفر ہی روحانیت سے سرشار ہے, لیکن جو وہ غار ہے 1 سے 1.5 فٹ وہ غار کی چوڑائی ہے, اس میں سے گزرنے کا ایک اپنا الگ احساس ہے. اور پتہ نہیں آپ جس موٹاپے کے ساتھ, اس موجودہ وزن کے ساتھ میں اس غار میں سے گزر پاؤں گا بھی یا نہیں. لوہے دندی کے سفر میں سب سے پہلے ہم نے نور پور شاہہ میں جلوہ فگن مزار امام بری سرکار پر حاضری لی. سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی. حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی 1026 ہجری بمطابق 1617 عیسوی میں تحصیل چکوال ضلع جہلم کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے. آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. آپ سادات کے ایک مایہ گھرانے کے چشم و چراغ تھے. آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے. آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا. آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے. آپ رحمہ اللہ ابھی 10-12 سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید محمود شاہ موضع کرسال ضلع جہلم سے بعض وجوہات کی بنا پر ہجرت کر کے موضع باغ کلاں موجودہ اسلام آباد آ گئے اور یہاں آ کر حسب سابق کھیتی باڑی شروع کر دی. شاہ عبداللطیف نے کافی عرصہ گلابانی بھی کی. آپ رحمہ اللہ نے ابتدائی علوم ظاہر و باطن اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیے. سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ تحصیل تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر آپ رحمہ اللہ کو غور غشتی بھیج دیا گیا جو اس زمانے میں علم کا بڑا مشہور مرکز تھا. یہاں آپ رحمہ اللہ نے حدیث, منطق, فقہ, ریاضی, علم الکلام, علم ادب, علم معانی اور علم طب حاصل کیے. یہاں سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد آپ رحمہ اللہ کشمیر, بدخشاں مقدس, نجف اشرف, کربلا معلیٰ, بغداد, بخارا, مصر, دمشق اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوز حاصل کیے.
اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور مکہ معظمہ سے حج بیت اللہ کے بعد 12 سال کے طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ جب آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے سید عبداللطیف کاظمی کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور پند و نصائح سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد آپ رحمہ اللہ نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں موجودہ آبپارہ مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ میں پیر پایو معین الدین اولیاء، میں پیر پایو قطب الدین اولیاء، میں پیر پایو معین الدین اولیاء، میں پیر پایو قطب الدین اولیاء، معین الدین اولیاء، مزار پر نور پہ حاضری کے بعد ہم نے اپنی منزل لوہے دندی کی جانب پیدل پیش قدمی شروع کر دی۔ علی مولا مولا علی مولا سونا لگدا ای علی والا، او سونا لگدا ای علی والا، کسی بھی میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے، نہیں او بجدا علی والا، سونا لگدا ای علی والا، علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا، کہ بودلا سائی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا، دیور بدلے لال سخی دے جو شہباز کو آیا، بودلا کتے تو ہنے آ جا جا جا، تینوں سجدہ ای علی والا، سونا لگدا ای علی والا۔ عباسی صاحب، ویسے آپ کئی مرتبہ یہاں پہ آ چکے ہیں لوہے دندی کے مقام پہ، مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت برامام سرکار سے ظہور پذیر ہونے والی کرامات ہیں تو وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں؟ جی بالکل، آج بھی جو شیر ہے، ہاتھی ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، اس کے علاوہ دیو ہے، وہ جو بری امام سرکار کی کرامت سے پتھر کے ہوئے تھے وہ آج بھی غار کے دہانے پہ اسی حالت میں موجود ہیں۔ اچھا، لیکن ملک صاحب میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا کرامت سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ شرافت تھی ان کی، جس شرافت کی وجہ سے یہ بدنام زمانہ علاقہ تھا چور پور کے نام سے، جو بری امام سرکار نے اپنے علم کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے، جو ہے تبلیغ کی وجہ سے انہوں نے اس علاقے کو جو چور پور سے نور پور بنایا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ آپ نے درست کہا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بے شک۔ چلیں آئیں چلتے ہیں، ابھی اوپر کافی راستہ رہتا ہے، چلیں چلتے ہیں۔ جن کرامات کے متعلق سنا کرتا تھا، آج ان کی زیارت کا موقع ملا تو دل بے تاب ہو گیا، قدم جلدی جلدی منزل کی جانب اٹھنے لگے۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی حضرت حیات المیر سے بیعت تھے، جو غوث اعظم کے پوتے تھے اور ان کا سلسلہ طریقت قادریہ تھا۔ جب تک سخی حیات المیر حیات رہے، یہ ان کی صحبت میں رہے۔ انہیں بری امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات المیر ہی نے عطا کیا تھا۔ بری امام کا لفظی مطلب ہے ساری زمین کا رہبر۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت حیات المیر نے آپ کو جو لقب عطا کیا، آپ اپنی ساری زندگی اس لقب کی عملی تفسیر بنے رہے۔ خطہ پوٹھوہار کی اس بزرگ ہستی نے اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کی اصلاح اور خدمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بری امام رحمہ اللہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کے مرید خاص مٹھا شاہ بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نور پور شاہاں میں باغ کلاں کے گاؤں کے قریب سے گزرے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا۔ حضرت بری امام ذرا بھی فکر مند نہیں ہوئے اور ڈاکوؤں کے سردار کی اصلاح کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے،
اس نورانی صورت بزرگ کی یہ باتیں سن کر ڈاکوؤں کے سردار پر ہیبت طاری ہوئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس سردار ڈاکو نے حضرت امام بری سرکار سے کچھ دیر تک چند سوالات کیے اور پھر جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں یہ علاقہ چور پور سے نور پور بن گیا۔ ابھی ہم نے تقریباً آدھا راستہ طے کر لیا ہے اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی آئیں تو پریفر کریں کہ ونٹر سیزن میں یہاں پہ آئیں۔ اگر تو آپ کی کوئی عقیدت کے لحاظ سے کوئی منت وغیرہ مانی ہوئی ہے تو تب تو آپ اس کو دیکھ لیں، آپ گرمیوں میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن پریفرنس یہی ہے کہ آپ سردیوں کے سیزن میں آئیں اور ساتھ اپنے پانی کی بوٹل لازمی رکھیں، کیونکہ کافی چڑھائی والا راستہ ہے تو آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے پانی کی۔ تو جگہ جگہ پہ یہاں پہ سٹالز ہیں، وہاں پہ آپ پانی لے سکتے ہیں۔ عقیدت کا یہ سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں اوپر جا کے مقام لاہوت اور دیگر جو وہاں پہ کرامات ہیں حضرت بری سرکار کی، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آ رہے ہیں جناب، یہاں راستے میں بندر آپ کو ملیں گے، بندروں سے اپنے سامان کو محفوظ رکھیں، وہ آپ کا موبائل، آپ کا وائلٹ سب کچھ جنگل میں لے جائیں گے۔ اور یہ سرکار کی کرامات ہے، یہ امام الفقراء کی ہائی کورٹ ہے، جو بھی درخواست کریں گے آپ کی قبول ہوگی۔ اوپر جن پتھر ہے، سرکار کا غار ہے، اوپر غار میں پری پتھر ہے، سانپ پتھر ہے، بچھو پتھر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سرکار کے معجزات ہیں، کرامات ہیں، آپ دیکھیں، بہت پرسکون ماحول ہے، آپ کو روحانیت ملے گی اور آپ کو دلی سکون ملے گا۔ وہی صاحب یار، اچھا ہوتا آپ توصیف آتش کو بھی یہاں پر ساتھ لے آتے، وہ بھی اس روحانی سفر میں شامل ہو جاتا اور واپسی پر وہ ایک بہترین قسم کا سفر نامہ لکھتا۔ یار نوید بھائی، کل نا میں توصیف آتش کے ساتھ میں نے بالمشافہ ملاقات کی، اس کو دعوت دی ساتھ آنے کی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فیس بک کا جو گریڈ 22 کا دانشور ہے توصیف آتش، وہ در حقیقت ایک شدید قسم کا وہابی ہے۔ وہابی؟ سونا یار